Honorable Chief Minister Syed Murad Ali Shah Sahab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Speaker, sir, I am truly humbled. آج اس اسمبلی نے مجھے تیسری بار اس صوبے کی سربراہی کے لیے چنا ہے. آج سے تقریباً 7.5-8 سال پہلے پہلی بار 29 جولائی 2016 کو پہلی بار مجھے پارٹی لیڈرشپ نے نامنیٹ کیا اور اس اسمبلی نے مجھے چنا تھا. اور اس دن میں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک دعا ایک قرآنی آیت سے کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ دعا مانگو. اور میں آج وہ دوبارہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 80ویں آیت ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلًا صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجًا صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Sir, I'll translate it in both English and Urdu. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سے یعنی وہ کہتے ہیں مانگ کہو یہ تو کیا کہو. O my Lord, let my entry be by the gate of truth and honor, and likewise my exit by the gate of truth and honor, and grant me from thy presence an authority to aid. اور اردو میں اور آپ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے رہیں اے میرے رب مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ داخل فرما اور مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ باہر لیا اور مجھے اپنی جانب سے مدد دینے والی قوت بھیج دے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بار 29 جولائی 2016 کو مجھے داخل کیا. میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ جس طریقے سے جس عزت کے ساتھ میں داخل ہوا ہوں میرا نکلنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے اسی عزت سے ہو. لیکن اس کے بعد دوسری بار I believe it was 17th of August 2018 اور آج 26 فروری 2024 تیسری بار اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے داخل کیا. اور آج بھی میری یہی دعا ہے کہ جب بھی میری ایگزٹ ہو اسی سچائی ہو اور میں یہ دعا ہمیشہ مانگتا رہوں گا. اسپیکر صاحب جیسے سب سے پہلے تو میں رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. میں نے پھر سے وہ دعا مانگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج مجھے ضرور اپنے پیرنٹس یاد آتے ہیں اور آپ خوش نصیب ہیں. کل آپ کے اوتھ پہ آپ کے والد تشریف لائے تھے اور مجھے شہید محترم بینظیر بھٹو یاد ہیں. جب میں نے پہلی بار صوبائی اسمبلی کے ممبر کا اوتھ لیا تھا میرے والد اس وقت حیات تھے. انہوں نے کہا تھا کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے والد نے تمہاری خوشی دیکھی ہے. میں جب چیف منسٹر بنا تو میرے پیرنٹس میرے ساتھ نہیں تھے لیکن مجھے یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی دعائیں ان کی تربیت وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی اور میں ان کا شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آج مجھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی بہت یاد آتی ہے. میری پولیٹیکل مینٹور. میں نے سیاست میں آنا نہیں تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایگزائل میں تھیں. وہ جب باہر تشریف لاتی تھیں تو مجھے موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا. اور 2002 کے جب الیکشن ہوئے تو مجھے میرے والد صاحب نے کہا, میرا بھائی ادھر بیٹھا ہے, ہم دونوں سے کہا کہ جی میں الیکشن نہیں لڑ سکتا, میں نے بڑی محنت کی ہے, اگر آپ دونوں میں سے کوئی چاہے تو جا کے الیکشن لڑے. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے انکریج کیا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے میں آج
तीसरी बार चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जीता है मैंने, और 5 बार इस असेंबली का मेंबर 5वीं बार बना हूं। मैं अपनी फैमिली का शुक्रगुजार हूं, हमेशा मेरा जिस तरीके से साथ दिया है। बहुत मुश्किल टाइम रहा है खास तौर पे, और मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, आगा साहब ने जिक्र किया था पिछले 5 सालों का, मेरा ख्याल है मैं भी थोड़ा जिक्र जरूर करूंगा कि किस तरीके से हमने वो 5 साल गुजारे। जो दोस्त जानते हैं, इधर जो बैठे हैं, जो कुछ दोस्त दोनों साइड से जो हमारे साथ थे उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए दोस्त आए उनको भी बताना चाहता हूं, और मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा उसके लिए। तो मेरी फैमिली ने हमेशा उस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, और मैं अपनी लीडरशिप का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल टालपुर साहिबा, जिस तरीके से उन्होंने उस मुश्किल वक्त में, ऐसा भी वक्त था, और वेशा साहब आप अच्छी तरह जानते हैं, आप भी, कि कहा जा रहा था कि तुम कल अरेस्ट हो रहे हो या परसों अरेस्ट हो रहे हो। इधर सामने खड़े हुए मैं कुछ दोस्तों को बता रहा था इतना दूर, ये यहां से 3 फीट दूर क्या क्या नहीं कहा जाता था। उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर मुराद अली शाह को जेल भेजते हो तो जेल से मेरा चीफ मिनिस्टर होगा, और यही वजह थी कि उनकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जेल में रहे, अदी फरियाल टालपुर साहिबा को ईद की रात अस्पताल से जेल ले जाया गया। आगा सिराज दुरानी साहब इस असेंबली के स्पीकर रहते हुए, मैंने कल भी ये बात कही थी, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल, मुझे पूरा अरसा भी याद नहीं है, जेल से असेंबली चलाते थे। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है जिन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे गलत केसेस हैं और तुम इन केसेस के जरिए हमारे लोगों को दिल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यहां से वो जेल से आते थे, इस कुर्सी पे बैठते थे, और फिर यहीं से वो बख्तरबंद गाड़ी में बैठ के वापस मलिर जेल चले जाया करते थे। ऐसे कठिन टाइम थे जो कि गुजरे। तो मैं अपनी पार्टी लीडरशिप को सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूं। इस मुश्किल से उन्होंने इस पार्टी को लीड किया, और मैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि मेरे ऊपर एक बार फिर भरोसा किया है। और ये कोई आसान काम नहीं है, मैं भी ये जिम्मेदारी संभालते हुए कई बार सोचना पड़ता है जो मुश्किलात हैं मुल्क को इस वक्त, और थोड़ा सा जिक्र उनका भी करूंगा आगे चल के। लेकिन जब तक हिम्मत है, और अल्लाह ताला से यही दुआ मांगी है, इस दुआ यही की है कि वो मुझे वो कुव्वत दें कि मैं इन मुश्किल हालात से निपट सकूं और इस सूबे को और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। मैं सारे असेंबली मेंबर्स का दोनों साइड से बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे वोट किया। 112 मेंबर्स, 36 जिन्होंने वोट दूसरी तरफ अली खुर्शीदी साहब को दिया, एक प्रोसेस में हिस्सा लिया। वो दोस्त भी, वो भाई भी जिन्होंने, अगेन ये भी पॉलिटिक्स में ये बुरी रिवाज है कि आप एब्सटेन करें, उन्होंने एब्सटेन किया, वोट नहीं दिया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों तरफ को ऐसे ले जाऊं साथ कि मैं फर्क ना रखूं, और इंशाअल्लाह ताला अपने काम से मैं, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दोस्त हों, चाहे हमारी जमात इस्लामी के भाई हों, और मैंने बताया भी था फारूक भाई को कि मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं 2002 में पहली बार मेंबर बना था, तो शहीद मरहूम नसरुल्लाह खान छजी हमारे साथ थे, और मैंने उनसे बहुत सीखा था, बहुत ज़्यादा। हमारी बड़ी थी, और फिर पिछली जो 2018 से 23 तक की असेंबली थी, उसमें अब्दुल रशीद हमारे साथ थे, वो भी बहुत साबित कदम थे। और हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आप वैसे ही असेंबली में अपना किरदार, एक मस्बत किरदार अदा करेंगे। चाहे मुझे पता नहीं मैं उनको क्या कहूँ,
پی ٹی آئی کہوں گا تو آپ لوگ سیٹیں آپ کی چلی جائیں گی ساروں کی جو بھی ہے اس لیے کہ میں ان کی اپنی ہے، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے آئے اور پارٹیسپیٹ کیا. اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ میں نے ابھی باتیں کہی تھی نا بہت افسوس کے ساتھ کہ آپ کی جماعت نے پچھلی بار شاید ان کا پتہ نہیں کیا ڈائریکشن تھی لیکن اس سے ان کو ملا کچھ نہیں. میں چاہوں گا ہم سب یہ چاہیں گے کہ آپ ایک مثبت کردار ادا کریں اس اسمبلی کی پروسیڈنگز میں، آپ باقاعدہ حصہ لیں، کنٹریبیوٹ کریں. اور سارے دوست تنقید سے کبھی نہیں ڈرتے. تنقید آپ نہیں کریں گے تو ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ ہر چیز ہم درست نہیں کرتے، کوئی انسان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر ایک شخص غلطیاں کرتا ہے. تو اگر آپ ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے لیکن ایک مثبت طریقے سے کریں تاکہ ہم وہ سنیں بھی، تو یہ آپ سب سے درخواست ہوگی. تو میں دونوں سائڈ کے لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اس صوبے کے لوگوں کا، جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو صوبہ سندھ کے لوگوں نے، اور میں خاص طور پہ اپنی کانسٹیٹوئنسی ڈسٹرکٹ جامشورو کے لوگوں کی بات کروں گا. ادھر جیسے ہی ہم جیتے، اور کل بھی میں آیا تھا تو صحافی آ جاتے ہیں سامنے، تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے اتنی سیٹیں جیتی کیسے؟ تو میں نے انہیں کہا تھا میری ساری جو ڈیورنگ الیکشن کیمپین پریس کانفرنسز دیکھ لو یا جو بھی میں نے جہاں بھی کہی ہے، میں نے کہا تھا. اور میرا اللہ کا شکر ہے 5 الیکشن لڑے، اس سے پہلے اپنے والد صاحب کے ساتھ الیکشنز کے دیکھتے تھے. اور میرے استاد ہمارے سینئر ایم علی شاہ صاحب نثار کھوڑو صاحب جو کہ اس اسمبلی کے ممبر بنے، انشاءاللہ وہ بھی کچھ دنوں میں جوائن کریں گے، آغا سراج دورانی صاحب اور سارے دوست. ہم لوگوں کی نبض کو جانتے ہیں، ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی بات نہیں ہے. جیسے آپ لوگ بھی جو اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کام کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. اور میں نے کہا تھا، اور ابھی بیٹھی ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا آج سے کوئی مہینہ پہلے کہ کتنی سیٹیں لیں گے، میں نے کہا 90 to 95. ہم 89 پہ رک گئے، میں خود فیل ہو گیا. اور اس کی وجوہات ہیں، خیر کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیوں 2-3 سیٹیں ہیں جو چلے 90، 1 سیٹ کم ہوئی ہماری، کم از کم 1 سیٹ کم ہوئی. لیکن اس کے آپ نے دیکھا ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہاں ہمیں بھی بہت اعتراضات ہیں الیکشن پہ، ہمیں بھی خدشات ہیں، لیکن ہم قانونی راستہ اپنائیں گے. ہم اپنی 1 یا 2 یا 4 یا 5 سیٹوں کے لیے اس ملک کی سالمیت سے نہیں کھیلیں گے. ہم کسی کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھائے. ہم قانونی بالکل اپنی جنگ لڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے وہ سیٹیں جو ہم سے گئی ہیں وہ واپس ملے. لیکن سب سے پہلے ہم نے اس ملک کی سالمیت، اس ملک کے استحکام کو دیکھنا ہے. یہ اس وقت ہم کوئی آسان دور سے نہیں گزر رہے ہیں. تو یہ جو سوال کیا تھا مجھ سے اور میں نے جواب دیا تھا، 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے. یہ ہمارے سارے ممبرز جو جیتے ہیں ادھر، میں آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، میں کسی کو نہیں کہتا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، 9 فروری سے انہوں نے اگلے الیکشن کی تیاری شروع کر دی. ہم الیکشن سے مہینے 2 مہینے پہلے تیاری نہیں کرتے. ہم اسی دن دیکھتے ہیں کہ کیا شارٹ کمنگز رہ گئی ہماری، اگر کسی نے ہمیں ووٹ نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے، ان کو کیا تکلیف ہم سے ہوئی، کیا ان کی ہم ضروریات پوری نہیں کر سکے. اور یہی وجہ ہے جیسے شرجیل میمن نے بتایا تھا، اور شرجیل کا میں قصہ وہ بلا رہی، پچھلی بار تو الیکشن کے اندر سے الیکشن جیل کے اندر سے الیکشن جیت گیا تھا، اس دفعہ تو باہر تھا تو پھر تو ووٹ لینے ہی تھے نا. تو اسی دن ہم دیکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اگلی الیکشن کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 2008 کے بعد 2013 میں جب ہم نے 5 سال مکمل کیے، ایم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے، ہم نے 2008 سے زیادہ سیٹیں لی اور زیادہ ووٹ لیے. 2018 میں ہم نے 2013 سے بھی زیادہ سیٹیں لی اور زیادہ ووٹ لیے. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے 2024 میں
ہم نے اپنے سارے پچھلے ریکارڈ توڑے. اب یہ ہم نے بینچ مارک بہت ہائی سیٹ کر دیا ہے. اب ہمیں اس صوبے کے لوگوں کی خدمت واقعی کرنی پڑے گی, اور انشاءاللہ تعالی بہت ہی معذرت کے ساتھ اگلے جو اس سائڈ کے لوگ ادھر بھی شاید بہت سارے ہمارے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ. ہماری یہی کوشش رہے گی, لیکن ہم آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ایک مثبت کردار ادا کر کے لوگوں کی خدمت کا سوچیں گے. اس اسمبلی جو فورم آپ کو ملا ہے صوبائی اسمبلی کا, اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ لوگوں کی بہتری ہو. پاکستان, صوبہ سندھ بلکہ پورا پاکستان اس وقت بہت زیادہ مشکلات میں ہے. مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی. سب سے پہلے ہماری مشکلات کیا ہیں؟ دہشت گردی دوبارہ پچھلے 5-6 مہینے میں بڑے واقعات ہوئے. ہم نے کل دعا بھی کرائی تھی پرسوں, جب کل ہم نے اپنے ممبر کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری افواج, بہادر افواج کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے, ہم نے اس کو دیکھنا ہے. خاص طور پہ ہمارے یہاں صوبہ سندھ میں جو اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے, اور میں اسی وقت موقع مل گیا, میں بھی خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. بیٹھے بھی ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کیٹے کے چیف منسٹر جسٹس مقبول باقر صاحب کہ انہوں نے آج یہاں تشریف لائے. جس طریقے سے, اور میں بڑا خوش ہوں اس لیے کہ یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ تھا. ہم نے, اور میں شکر گزار ہوں, متحدہ قومی موومنٹ اس وقت اپوزیشن میں تھی, جو طریقہ کار تھا کہ چیف منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے طے کرتے ہیں, اور انہوں نے مانا. ہم نے جسٹس مقبول باقر صاحب کا نام دیا تھا, اور ہم بڑے خوش ہیں اپنی اس چوائس پہ, اس لیے کہ وی نیو وی لیفٹ دا province in very good hands, and he's taken very good care of the province. I know for a fact that he's left more money in the kitty for us than what we had when we left. تو اللہ تعالیٰ, میں دعا گو بھی ہوں جسٹس صاحب کے لیے کہ آگے بھی جو ان کی اور میری ان سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھیں ڈیورنگ دی چیف منسٹر جاب, جو میں نے ان کی ڈیڈیکیشن دیکھی ہے اور اس صوبے کے اور اس ملک کے لوگوں کی خدمت کا جو جذبہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اور موقع فراہم کرے. اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آج اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ, یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کیٹے کے چیف منسٹر اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں. میں شکر گزار بھی ہوں آپ کا. تو خیر, اسٹریٹ کرائم انفارچونیٹلی ہمارے کچھا کا ریورن ایریا جو ہے اس کے آپریشنز ہم نے ریویو کرنے ہیں. یہ امیڈیٹ چیلنجز ہیں جو سندھ حکومت کو آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی میرا کل ارادہ ہے, میں نے گورنر صاحب سے ٹائم لیا ہے, چیف منسٹر صاحب سے اجازت لی ہے کہ کل شام کو اوتھ لیں گے. تو کل شام کو, تب تک میں چیف منسٹر نہیں ہوں, جیسے ہی اوتھ لوں گا then I'll be able to enter office. And when I made my last speech in 29th of July, it was a Friday, I remember, and what I said, I told the bureaucracy was that I am an early riser. So even if I sleep at 5 a.m., I get up at 8. I don't know, there's something wrong with me. تو میں نے کہا تھا جی میں تو 9 بجے دفتر ہوں گا, جو ہوگا یا جو نہیں ہوگا وہ خود ہی سمجھ لے. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تیسری بار مجھے موقع دیا ہے, تو آئی تھنک آئی ہیو ٹو کم بیک وتھ اے نیو ویگر. اور انشاءاللہ ہم آج کیا تاریخ ہے, 26 ہے, 27 28 تاریخ صبح 9 بجے سے ہمارا کام شروع ہو جائے گا. وہ رات میں ریسٹ کرنے دے دوں گا لوگوں کو, سارے تھکے ہوئے ہوں گے, بٹ وی ہیو ٹو ورک ہارڈ. وہی لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ایک اور بہت بڑا ایشو جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ تقریباً ہر اس صوبے کا ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ ہے, وہ ہے جو ڈرگ ابیوز یا ڈرگ ایڈکشن ہو گئی ہے. ان پہ خاص توجہ ہوگی. تو لا اینڈ آرڈر آبویسلی پرائم رسپانسبلٹی ہے, اور ہم نے اس پہ خاص توجہ دینی ہے. ہم نے پچھلے 5 سال جو گزرے, میں پہلے بول لیا, اس لیے زیادہ نہیں بولتا, بہت کچھ ہوا تھا, لیکن ایک تو تھے وہ ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں, یعنی ایک وفاق کو ایک صوبے کے ساتھ اس طریقے سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا جیسے وہ پیش آئے. خیر, وہ ان کی جو بھی تھاٹ تھی, اس میں جو بھی تھنکنگ تھی, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی آزمائشیں لی. ہمیں وہ
कोविड वाला जमाना था, या उसके बाद 2020 में फ्लड आया, और फिर 2022 में जो फ्लड आया था इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। मैंने खुद अपनी जिंदगी में 76 का फ्लड भी देखा है, 90s में 94 में फ्लड आया था वो भी देखा है, 2010 का फ्लड भी देखा है, 12-13 में भी आए थे फ्लड्स, फिर 2020, लेकिन 2022 वाले फ्लड जैसा एक 42 का फ्लड का सुनते हैं, ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट ओल्ड कि वो मुझे याद है, मुझे पता नहीं था उस वक्त, लेकिन उसके बारे में भी जो बड़े बात करते थे वो 2010 के लिए कहते हैं कि जी 42 वाला फ्लड इससे कम था। तो ये जो फ्लड आया था ये तो डेफिनेटली 2010 से बहुत ज्यादा था। इस फ्लड के दौरान मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगा। आप कहते हैं ना पीपल्स पार्टी क्यों जीती, कैसे की, अगर यार चले जाते ना थोड़ा लोगों से मिल लेते, और मैं कहता हूं है तो अल्लाह ताला की जात, लेकिन एक लीडर चाहिए आपको चीजें बदलने के लिए, और इस मुल्क में वो एक लीडर मौजूद है, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा फ्लड हम तो आदि है ना, मैंने कहा जी बड़ा एक्सपीरियंस मुझे जी 76 का फ्लड भी देखा है, 2010 में कायम अली शाह साहब के साथ काम किया है, लेकिन इस दफे मुझे पता नहीं था कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन है और उनकी क्या विजन है। हम फ्लड में जा रहे थे, उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल किए, जो फॉरेन मिनिस्टर थे ये टू गो अब्रॉड, उन्होंने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स अपनी खत्म की और साथ घूम रहे थे। जहां जाते थे तो लोग उनको कहते थे कि जी हमारे सर पे छत नहीं है, हम दर बदर हो गए, टेंटों घूम रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर इनको घर बना के दे दें। मैंने कहा कि 76 की फ्लड, 2010 की फ्लड कब घर बना के दे सके हम, और घर भी कितने 20-21 लाख। तो मैंने कहा चलें आज का दिन है, नौजवान चेयरमैन है, शायद सुबह तक भूल जाएंगे। अगले दिन जब दोबारा मुलाकात हुई उनसे, मुझे कहते क्या सोचा तुमने मैंने फिर सोचना शुरू किया। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बताओ, प्लान दो और मुझे बताओ करना क्या है। मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं, आई कैन पुल स्ट्रिंग्स एंड ही कैन रियली पुल स्ट्रिंग्स। जो हमारे मुखालिफ भी कहते हैं, आपने सुना होगा दोस्तों ने कि जी वो जो IMF की डेडलॉक था किसने उसमें से निकाला। वो अगर देख लें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे एक्स डार साहब से पहले, उनकी स्पीच की जी बिलावल भुट्टो एक अलग ही चीज थी, जिस तरीके से वो उन्होंने मुझे कहा कि जी बताओ करना क्या है। खैर हमने हिसाब किताब किया, रीसेट के हमने लोगों के लिए घर बनाने हैं, अगर तो हमें फलाने इदारों की मदद चाहिए होगी। और उन्होंने कहा ठीक है बात शुरू करो। हमने बात शुरू की। मैं अपनी कैबिनेट, जो मेरे साथ ब्यूरोक्रेसी थी, उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। इतना फ्लड आया था, आपको याद होगा अगस्त सितंबर में, बाय दिसंबर मतलब अभी ये पानी पूरी तरीके से निकला भी नहीं था, बाय दिसंबर वी हैड सच ए प्लान विच कुड बी इंप्लीमेंटेड, और हमने वो करके दिखाया। जनवरी में हम जाते हैं जिनीवा, उससे पहले हमारे पास $2 अरब की कमिटमेंट्स थी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक। और वो देखें, हम कहते हैं ना कैसे जीते इलेक्शन, मैं कहता हूं 21 लाख घर। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 32,000 घर है। 32,000 एक घर में 4 लोग तो रहते हैं ना, तो कितने हो गए 1,28,000 घर लोग। मैंने तो सिर्फ 75,000 वोट लिए, सिर्फ वो जिनके पास जाने की भी जरूरत नहीं थी। और यही हाल पूरे सिंध में था। और अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी, और उसमें मैं बात करूंगा कि आगे हमारा प्रोग्राम क्या है। उन्होंने जो विजन दिया है, अपने जो 10 पॉइंट्स दिए हैं, दैट विल चेंज पाकिस्तान। मैंने कहा ना अगर आपने फर्क लाना है, एक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो थे, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, हु हैड अ विजन।
آصف علی زرداری صاحب تھے, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ آئین دیا جس کی وجہ سے پاکستان قائم ہے, یہ سب کہتے ہیں. آصف علی زرداری نے اس آئین کو اپنی اصل شکل میں لائے. یہاں پہ چل بول ہی لیتا ہوں, میں نے سنا ہے کہ کہیں تقریر ہوئی ہے اور انہوں نے بڑا نیوکلیر ٹیکنالوجی پہ کہا ہے کہ یہ بڑا کریڈٹ لیا ہے. اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی کا, دوسرا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو جاتا ہے. اور میں بتاتا ہوں کیوں. انڈیا نے جو اپنے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تو شہید بھٹو نے کہا, اور سب کو پتا ہے کہ وی لیڈ کراس اور ول میک اے نیوکلیر بام. انہوں نے وہ ٹیم اکٹھی کی, ڈاکٹر عبد القدیر خان اور دنیا کی اپوزیشن. ایک مسلمان ملک نیوکلیر پاور بن جائے, کسی کو منظور نہیں تھا یہ, لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے, انہوں نے وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی دی. اچھا, وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی تو مل رہی تھی, بٹ آپ کے پاس ڈیلیوری سسٹم نہیں تھا. آپ نے وہ بم بنا کے اگر کسی کو واقعی ڈیٹرنس چاہیے تو آپ کے پاس وہ ڈیلیوری سسٹم بھی ہونا چاہیے. وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی جنہوں نے اپنے دوسرے دور میں نارتھ کوریا جا کے کیم il سنگ سے بولی. اب شاید لوگ کافی اس پہ بات کریں کہ جی آپ نے بات کی, بٹ انہوں نے اپنے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا کہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس کے بعد زرداری صاحب تو جن کو ویژن تھا کہ اگر اس ملک کو آگے لے جانا ہے تو ہم نے اپنے آئین کو اپنی شکل میں واپس لانا ہے. اس وقت پریزیڈنٹ زرداری کے پاس ان لمیٹڈ پاورز تھے. ان ڈکٹیٹرز نے اس آئین کو مسخ کر کے صدر کے عہدے کو پارلیمنٹ سے بھی اوپر کر دیا, تو انہوں نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے. اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے زرداری صاحب پھر حلف اٹھائیں گے پریزیڈنٹ کا. اور میں یہ موقع آج ہی لے لیتا ہوں, اپنے سارے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ صدر زرداری صاحب کو ووٹ دیجیے گا پریزیڈنٹ کا. اس وقت خیر فارملی بھی آپ کے پاس آئیں گے, لیکن ابھی ایک موقع ہے تو آج ہی میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں. تو یہ وجوہات تھیں کہ اس صوبے کے لوگ اور ہم اپنی لیڈرشپ کے سامنے تھوڑے شرمندہ ضرور اس لیے کہ ہم چاہ یہ رہے تھے کہ ہماری پرفارمنس ایسی ہو اس صوبے میں. بالکل آپ نے بڑی صحیح بات کی, ختم نبوت کی بات شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بڑا مشکل فیصلہ لیا تھا. تو ہم چاہ رہے تھے, ہمارا یہ سوچ تھی کہ اپنے صوبے کے ذریعے ہم, اس لیے کہ ہماری حکومت صرف صوبہ سندھ میں تھی, ہم ایسا پرفارم کریں. اور میرا خیال ہے ہم نے پرفارم کیا. صوبہ سندھ کے لوگوں نے تو جانا ہے, بہت اپنے اپنے ہو سکتی ہے, ہر چیز درست نہیں ہے. یہ کہنا کہ جی ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا, ایسے نہیں ہے. لیکن یہ صوبے کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت کو جانتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اب ہمارا تہیہ ہے, جو بھی میرے ساتھ ٹیم آئے گی انہی دوستوں میں میرے ساتھ کیبنٹ ممبرز بنیں گے. اور ہماری اپنی لیڈرشپ سے یہی کمٹمنٹ ہوگی کہ اس دفعے جو کوتاہیاں اگر ہم نے کی ہیں وہ بھی ہم نہ کریں, اور ہم بلاول بھٹو زرداری کو اگلے الیکشن میں وہ میجورٹی دیں, وہ اپنے ووٹوں سے انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر بنیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے. اور کیوں بنائیں گے آپ پرائم منسٹر؟ اس لیے کہ وہ ایک ہی, میں نے آپ کو ویژن بتایا, اور لوگ بھی تھے جنہوں نے گھروں وروں کی بات کی تھی بغیر سوچے سمجھے, لیکن ہی فورسڈ ہز ٹیم ٹو ورک آن اٹ اینڈ ڈیلیور ود ان ڈیز, ناٹ ایون ویکس. یہ پریشر ہوتا تھا. اور جیسے ابھی کیملیجر صاحب نے بھی کہا کہ وہ پریشر ان کا پتہ ہے. اور صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جنہوں نے آگے کا ایک راستہ دیا ہے, اور ہماری کمٹمنٹ اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ ہے کہ ہم, انہوں نے جو بتایا ہے ویژن اپنا ان 10 نکات میں, ہم اپنے صوبے کی حد تک اس کو آگے لے کے جائیں گے. اور ہم باقی تینوں صوبوں کے لوگوں کو کنونس کریں گے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی
کو ووٹ دیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو موقع دیں کہ اس ملک کو لیڈ کریں۔ کیا وہ 10 نکات ہیں؟ میں تھوڑا سا سارے دوستوں اس لیے کہ آپ نے شاید اپنے جلسوں میں مگن رہے ہوں گے، شاید نہ سنا ہو، ہماری سائڈ کے لوگوں کو بھی مائنڈ ریفریش کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میں جب یہ پڑھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ صوبہ سندھ میں ان سب چیزوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلا انہوں نے کہا کہ 5 سال میں، اس لیے کہ اس وقت کیا ہے، ملک شدید مہنگائی، ہمارے ملک کے لوگ شدید مہنگائی کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں 5 سال میں آمدنی دگنی کر دوں گا۔ اور یہ صوبہ سندھ، سعید غنی بیٹھے لیبر منسٹر تھے میرے ساتھ، ہم ہمیشہ لیڈ لیتے تھے منیمم ویج میں، بلکہ ہمیں تو بلاول صاحب نے کہا یہ منیمم ویج چھوڑو، آپ کیا ہاں لیونگ ویج جس سے آپ کا گزارا ہو سکے۔ لیکن جو بھی ہمارے مسائل تھے، ہم نے سب سے پہلے 35,000 روپے جو آخری کی تھی ویج وہ کی، اور پھر باقی صوبے، اور ہمیں اتنا پریشر پڑتا تھا۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب 2022 میں میاں شہباز شریف صاحب اپنی پہلی تقریر کرنے کے لیے اسمبلی میں کھڑے ہوئے تو ہم نے پوائنٹ دیا کہ جی آپ نے منیمم ویج 32,500 کر دی تھی، مجھے نمبر ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔ تو مجھے ان وقت فائنانس منسٹر نے فون کیا، یار چھوڑو نا، یہ نہیں ہو سکتا، تم ایک کام کرو 30 پہ مان جاؤ، ہم 30 کا اعلان کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھلے 30 کرو، ہم صوبے میں اس وقت 32.5 تھی ہماری، ہم 32.5 کر چکے، کرنی پڑے گی، اور شہباز شریف صاحب کو وہ اعلان کرنا پڑا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ان کا پہلا وعدہ ہے، غریب طبقے کے لوگوں کے لیے 300 یونٹ بجلی تھرو سولر پاور۔ ادھر امتیاز شیخ صاحب بیٹھے ہیں، یہ بول سکتے ہیں سارے کام ہم سندھ میں شروع کر چکے ہیں۔ ہم نے سولر روف ٹاپس کا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، جس میں اس وقت بہت کم ہے، 2 لاکھ گھروں کو ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں اسکوپ بہت بڑھانا پڑے گا، لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے شروعات کی ہوئی ہیں، بہت زیادہ ضروری۔ اور ادھر فاروق بھائی نے بات کی، میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس صوبے کے لوگوں کی پڑھائی کے لیے، جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، ان کے لیے کام کرنا ہے، اور بہت ہم نے کام کرنا، اور یہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ انہوں نے اپنے منشور کا رکھا ہے۔ پورے پاکستان میں صحت کا مفت نظام قائم کرنا، اب یہ تو صوبہ سندھ لیڈ کر رہا ہے۔ قائم علی شاہ صاحب نے ابھی بتایا، NICVD ٹراما سینٹر، پھر عبد القادر شاہ انسٹیٹیوٹ گمبٹ، یہاں JPMC، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں سندھ میں مفت علاج کرانے۔ اور یہ تو ہر ایک ہمارا جو شدید کرٹک ہے وہ بھی اس کو مانتا ہے کہ جی واقعی ہیلتھ کے شعبے میں پیپلز پارٹی نے بڑا کام کیا۔ تو ہم سندھ میں یہ شروعات کر چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پروگرام تھا پورے پاکستان میں کرنے کو، انہیں موقع ملے تو ابھی سندھ میں اتنا مستحکم کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی باقی صوبوں کے لوگ ہمیں بتائیں گے کہ کرنا ہے۔ گھروں کے لیے انہوں نے کہا کہ اب یہ میں نے سندھ میں 20 لاکھ گھر بنائے، میں نے پورے پاکستان میں جو پورسٹ پور ہیں ان کو گھر بنا کے دینے۔ ہم نے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں تو گھر بنا لیے، لیکن جو نان فلڈ افیکٹڈ ایریاز، خاص طور پہ ہماری اربن ایریاز میں جو کچی آبادیاں ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کے پاس ایک پکی چھت ہو، اپنا گھر ہو ان کے پاس۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا، جو کہ صدر آصف علی زرداری نے صدر بنتے ہی ایک فلیگ شپ پروجیکٹ کی طریقے سے اس کا آغاز کیا اور وہ آگے بڑھا ہے۔ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں مزید اضافہ کرنا ہے۔ کسان کارڈ کا اجرا، اگین اسماعیل راؤ صاحب بیٹھے ہوں گے، اس کے بعد ہمارے ینگ ممبر بیرسٹر آلار کے والد صاحب ایڈوائزر تھے۔ یہ کسان کارڈ ہم بنا چکے ہیں سندھ میں، جس کے ذریعے ہم یہ بھی کیسے ہوا تھا، جب فلڈز کے دوران ہم نے کہا کہ جی ہم نے کسانوں کو سیڈ اور فرٹیلائزر کے پیسے دینے، تو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہی نہیں تھا۔ ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور ہمیں پھر زمینداروں کے تھرو جانا پڑا، لیکن ہم نے اس پہ سارا ہوم ورک کر لیا اور کسان کارڈ کا پورا پروگرام بنا دیا، اور اسی کو دیکھ کے بلاول صاحب نے کہا کہ پورے پاکستان میں جانا ہے۔
मुल्क भर में मजदूरों की समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पेंशन को यकीनी बनाने के लिए मजदूर कार्ड सही बना चुके हैं नहीं? हम बना चुके हैं। आप कहते हैं ना वोट क्यों मिले सिंध में, ये मुझे आती है कि हमने परफॉर्म किया है। हमने सिंध के लोगों को उम्मीद दी है कि पीपल्स पार्टी है जो उनको आगे ले जाती है। अभी तो वैसे मैंने कहा कि हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैंने कंजर्वेटिवों के 90 to 95 कहा था, अगले दफे हम सिर्फ जनरल सीट्स पे सेंचुरी करेंगे इंशाअल्लाह, और अपने काम से करेंगे। नौजवान, उनके लिए अगेन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की विजन कहते हैं कि मुझे हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूथ सेंटर बना के दो, और हमारी बजट में मौजूद है और वो बन रहे हैं यूथ सेंटर्स। हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूथ सेंटर, जहां पे लाइब्रेरी, जहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सहूलत, जहां पे करियर प्लानिंग के लिए सहूलत। और अब हमने उसको आगे लेके जाना है डिस्ट्रिक्ट से तहसील लेवल पे। और मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम, इस पे भी हमारा सारा जो हमारा नया डिपार्टमेंट हमने खोला था, मेरे तो जहन में इतने दिन हो गए, बाहर रहा हूं मैं गवर्नमेंट से, सोशल प्रोटेक्शन भी मैं भूल गया हूं सारे, सोशल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, उसका काम ही ये था। उन्होंने सारा अपना तैयार किया हुआ है इंशाअल्लाह ताला, और हमने शुरू भी कर दिया है थरपारकर में और उमरकोट में, 2 डिस्ट्रिक्ट में हमने शुरू किया था और हम उसको आगे ले जाएंगे। तो ये प्रोग्राम, ये हमारी तरजीहात हैं जिनको लेके हम आगे बढ़ेंगे। एक और जरूरी चीज कि जी यार आप चुप रहे, ये आपकी जो है ना हमारे दुश्मनों की रट, भाई सिंध के लोगों से पूछें क्यों वोट करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। खैर मैं डायलॉग में नहीं होना चाहता, तो हाँ ये होते हैं हारे बहुत ही माजरत के साथ जो नहीं जीत सकते, वो फिर वही दूसरे लोगों में गलत इल्जाम लगाते। खैर एक चीज जिस पे हमने काम करना है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और ये सारे मेंबरान हमारी साइड वाले उसको जानते हैं, वो चाहते हैं कि जी मेरा इस वक्त मिशन है कि मैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मैं हर जगह पहुंचा सकूं पूरे सिंध के अंदर। और ये है प्रॉब्लम, हम ये नहीं कहते कि सब ठीक है, ये प्रॉब्लम है और इस पे हम खास तौर पे काम करेंगे। तो ये सारी चीजें थी। इधर मैं जब आया ना, इधर आज भी मैंने सुना दही शेरी, ठीक है, दही और शेरी, कहते मैं कराची में पैदा हुआ। इधर जब मैं आया ना, अपनी साइड वाले तो सब मुझे जानते थे, मुझे एक उस साइड पे बैठे हुए दोस्त मिले, अब दोस्ती कहूंगा इसलिए कि सारे हम मेंबर, ऑनरेबल मेंबर मिले, उन्हें कहा कि मैं भी सेंट पैट्रिक से पढ़ा हुआ, आप भी सेंट पैट्रिक से पढ़े। आगे गया तो एक और मिले, जी मैं एनईडी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, आप भी एनईडी यूनिवर्सिटी से पढ़े। ओ भाई, मैं इस शहर को अगर आपसे ज्यादा नहीं तो आपसे कम नहीं जानता। आप लोग सब के सब, मेरा ख्याल है, हो सकता है कोई एक आध मेरे से उम्र में बड़ा हो, उम्र में मेरे से छोटे हैं। मैंने इस शहर को वो टाइम भी देखा है जब मैं रात को 2-2, 3-3 बजे नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, वो सब्जी मंडी पे छोले खाने जाया करता था नाश्ता करने, सुबह 3 बजे, कहीं और नहीं मिलता था नाश्ता। अब बड़ा मुश्किल हो गया, उसकी बड़ी वजूहात है। तो इस शहर के लिए इंशाअल्लाह ताला, और हमने किया है, इसी वजह से हमारे पास इस शहर के लोगों ने और हैदराबाद के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर पहली बार चुना है, और आगे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकालेगी शहर से। और कराची को भी आप कि सिंध का हिस्सा समझे, रेहान राजपूत भाई थे ना उधर हैदराबाद से, उन्होंने तकरीर की, कहा कि जी मैं सिंध जाता हूं, मैं हैदराबाद से थर जाता हूं, और उधर बड़े मिलनसार हैं। यार कराची के लोग भी बड़े मिलनसार हैं, उधर भी आ जाया करें कभी कभी, सिंध से नहीं उधर ही जाते। तो ये मेहरबानी करके अपने, अगर कोई दिमाग में ऐसी बात है कि समझते हैं कि सिंध, कराची को कोई सिंध से अलग समझते हैं, तो वो अपने दिमाग से निकाल दें। अब बहुत हो गई है। हम ये 85 से ये शुरू हुई थी बात, और जिसने शुरू की थी उसको अब आप लोग भी नहीं मानते।
اس کو آپ لوگ ڈسون کر چکے ہیں. تو آگے بڑھیں اور یہ جو فلاڈ تھنکنگ ہے اس کو دور کریں. اگر اس صوبے کے اس شہر کے لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں. میں زیادہ اور وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ اور جیسے قائم علی شاہ صاحب نے کہا بہت مواقع ملیں گے بات کرنے کا, اور میں اس دفعہ چاہوں گا کہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہو, ہمیں بھی بات کرنے دی جائے. اسپیکر صاحب مجھے پتا ہے اور میں نے آپ کے پہلے 2 دن کے کانٹیکٹ میں دیکھ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اپوزیشن کو بھی, جو بھی اپوزیشن بنتی ہے, جو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بنتے ہیں, پورا موقع دیا جائے. اگر یہ چیف منسٹر کا سیٹ نمبر 1 ہوتا ہے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا سیٹ نمبر 2 ہوتا ہے. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پرسن وہ ہوتا ہے اس میں. لیکن اس کو جو بھی بنے وہ روایات اس ہاؤس کی برقرار رکھنی. یہ نہیں کہ ادھر آگے سامنے کھڑا ہو کے, اور میں تو کہہ بھی نہیں سکتا کیا مغلزات کیا کہتے ہیں, مغزل چھوڑے واٹ ایور, آپ لوگ کو جانتے ہیں, میں تو لفظ بھی یہ کہہ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی, نہیں وہ مشکل یہ لفظ ہے جو میں بولنا نہیں چاہتا. اردو میری بہت اچھی ہے, آپ لوگوں سے اچھی ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ مجھے سکھایا نہیں گیا کبھی. وہ کہتے تھے ایسے اگر روایات رکھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. پھر 5 سال بعد میں لیکن امید رکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ شاید علی خورشیدی صاحب پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے اس کرسی پہ, تو آگے شاید براجمان ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بڑی اچھی ہماری رہے گی ایک پارٹنرشپ, اس لیے کہ ہم سب مل کے اس صوبے کی بات کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ بات ہوئی تھی, میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے ضرور بات کروں گا اس وقت جو عالم اسلام میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, چاہے وہ کشمیر میں ہو, جہاں پہ جو حکومت ہے ہندوستان کی, اس نے ظلم اور بربریت کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے. چاہے وہ فلسطین اور غازہ میں ان نہتے لوگوں کے اوپر جو بمباری اسرائیل کر رہا ہے اس کی سخت مذمت بھی کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میرا خیال ہے سب سے پہلے جلسہ کیا تھا جس پہ انہوں نے, اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر انفارچونیٹلی نہیں ہوا, اگر یہ ملک کی باغ دوڑ بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہوتی, جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے اوپر کو کسی میلی نظر سے دیکھے, اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جلد کریں گے, وہی وقت واپس آئے گا. ایک اسلامک بلاک جو انہوں نے بنایا تھا تو ایسے بنائیں گے. میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ جو مشکل وقت ہے اس میں آپ نے وہ ویژنری لیڈر ڈھونڈنا ہے. وہ ویژنری لیڈر آپ کے سامنے ہے. جیسے قائم علی شاہ صاحب نے کہا آنکھیں ہیں دیکھو, اور باقی جو ہے نا, اب میں کسی اور لیڈر کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا, آج پہلا دن ہے, آگے جا کے ضرور ہو سکتا ہے کہ 2 ہاتھ ہوں ان کے بارے میں. میں نے تو بھگتا ہے بھائی, میں نے تو بھگتا ہے. جو ڈائریکٹ آرڈر آتے تھے کہ یہ اگر کل تک اریسٹ نہیں ہوا تو میں جی فلانا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. میں بہت کچھ چیزیں مجھے پتا ہیں جو کہ انشاءاللہ میں obviously in the interest of state security I will not be able to tell you a lot of things. لیکن اگر آپ نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ملک کا فیوچر بلاول بھٹو زرداری ہے, اور ہم سب نے, اور میں اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ ساتھ ملیں, یا کوئی اور اگر نظر آتا ہے تو بتا دیں, دکھا دیں. تو انشاءاللہ تعالی اگلے 5 سال ہم کوشش کریں گے کہ اس صوبے کے لوگوں کی مزید خدمت کریں, اور اپنی کام سے, اپنی خدمت سے ہم نہ صرف صوبہ سندھ بلکہ, اور میں یہ بڑی اپنے خود نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ میں چیلنج کرتا ہوں, جو پچھلے 2018 سے 23 تک چاروں صوبوں کی کمپیریزن جس طریقے سے چاہے کر لیں, آپ وہ ٹوٹی پوٹی سڑکیں دکھا کے اور کچھ رات کو ٹیلی ویژن پروگرام میں اپنی ریٹنگز کے لیے جو بات کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے. وہ بھائی
اگر ان ریٹنگز پہ ہی سب ہونا ہوتا تو یہ صوبہ سندھ کے لوگ 112 سیٹیں بلکہ 114 ہیں، 2 ابھی حلف نہیں اٹھایا انہوں نے، 100 بلکہ اور بھی ہیں، وہ 115 ایک ہمارے ڈیتھ ہوگی، یہ سیٹیں نہیں دلاتے، یہ 2/3 میجورٹی نہیں آتی ہماری اگر ہم نے سندھ کے لوگوں کی خدمت نہیں کی ہوتی۔ اور میں بڑا خوش بھی ہوا تھا کہ ڈیورنگ دس الیکشن کیمپین، الیکشن کے اگلے دن ہی میں ایک چینل دیکھ رہا تھا، وہ ٹیلی ویژن چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا، ایک سینئر اینکرز نے 2-3 کہا تھا کہ ہمیں اپنی گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہم کیا کرتے رہے، یہ اس نے کہا تھا کہ ہم کیا کرتے رہے، ہم کیوں صرف، اور یہی لفظ تھا کہ صرف اپنی ریٹنگز کے لیے کیوں ہم پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو برا بھلا کہتے رہے۔ انہوں نے تو کر کے دکھایا، اور یہ میں گارنٹی کرتا ہوں باقی بھی الیکشن ہوئے ہمارے ادھر سوالات ہوتے ہیں نا، یہ فارم 45 میں ایک ادھر اس طرف جو بھی بیٹھے ہیں ایک کے فارم 45 کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ایک کی۔ میں نے شبیر کو کہا ہے کہ میں دلا تیر بجانا شروع کر دوں گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دوست ہے ہمارا، سارے دوست ہیں، تو ایک کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں ہم، آئے تو صحیح نا بھائی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، الیکشن لڑے نہیں، الیکشن کے دن پتہ نہیں، جیسے کیمرے صاحب کہہ رہے ہم اگلے دن سے الیکشن کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور ہمیں لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، لوگوں کی نبض جانتے ہیں، جو ہم سے ناراض ہے اس کو منانا جانتے ہیں، اور ووٹ کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، انہیں کنونس کرتے ہیں، ایسے نہیں گھر بیٹھے ہوئے کہ جی ہم جیت گئے، ایسے نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے ہم جانتے ہیں ایک ممبر، میں ذمہ لیتا ہوں ہر ممبر کا، لیکن ایک ممبر خود بڑا ذمہ دار ہے، وہ اپنی جیت بتائے گا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کنونسنگلی یہ الیکشن جیتا ہے، اور اس لیے اب وہ جو صوبہ سندھ کو خامخواہ بدنام کرنے والی بات ہے نا، اس کو ختم کیا جائے اور صوبہ سندھ سے سیکھا جائے اور آگے چلا جائے۔ میں ایک بار پھر اسپیکر صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں، ریلیٹیولی ینگ، not the youngest. You told me, I told you, no, you're not the youngest. There were younger chief speakers here. Relatively young. We have lots of hopes in you. The party has lots of hopes in you. Anthony Naveed, ہمارا میں نے کہا نا all inclusive پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے، یہاں 2 خواتین جنرل سیٹس پہ جیت کے آئی ہیں، آپ کے پاس ہے کوئی؟ ہمارے یہاں ایک ریزرو سیٹ والا قومی اسمبلی کا ممبر ہے، ریزرو سیٹ والا کہہ رہا ہوں، مائنورٹی کا، ڈائریکٹ الیکشن میں، جنرل الیکشن میں۔ انکلوسیوٹی یہ ہوتی ہے، ہم نے ایک کرسچن کو پہلی بار ڈپٹی اسپیکر کی کرسی پہ بٹھایا ہے، بتائیں تو صحیح کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں، اور ہم ایک ایم پی بھی ہے ہری رام کو میں بھول گیا تھا، معاف کرنا یار، رام میں، یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے آگے، اور ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اس صوبے کی خدمت کے لیے۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس صوبے کی بہتری کے لیے کوشاں رہیں گے، اور مجھے پوری امید ہے، اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ایک فرق مجھے نظر آیا ہے، 2018 میں جب ہم جیت کے آئے تھے تو پہلے 3 دن اتنے خوش اسلوبی سے نہیں، آپ کو یاد ہوگا جو لوگ میرے ساتھ تھے ادھر، عجیب ہی ماحول بن گیا تھا اس دفعے۔ اور میں سب دوستوں سے کہوں گا کہ ساتھ ملے، آپ کی جو گریونسز ہیں آپ ان کو صحیح فورمز میں پیش کریں، آپ کو حکومت سے کوئی شکایت ہو، ہم بیٹھے ہیں، یہ اسمبلی جواب دہ ہے، یہ حکومت جواب دہ ہے اسمبلی کو، we are answerable, we are accountable to you, hold us accountable, but do it in a manner that we feel accountable and we don't feel
پروسیکیوٹڈ کہ جی ہمیں تو یہ الزام تراشی میں سارا دن گزار رہے ہیں تو پھر کام نہیں چلے گا. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب ساتھ مل کے صوبے کو کے لیے بہتری کریں گے. اسپیکر صاحب میں آپ کا ایک بار پھر اور اپنے پورے ممبرس کا اپنی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ میرے اوپر بھروسہ کیا ہے. اور میں رب سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ جتنا ٹائم ہے وہ عزت سے گزارے اور عزت سے جب بھی مجھے جانا ہو. کوئی رب کے علاوہ کوئی ذات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. جب بھی جانا ہو عزت سے میں جاؤں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو سی ایم صاحب. ویسے علی خورشیدی صاحب اس چیئر پہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. In exercise of powers conferred upon me under Clause B of Article 109 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1973. اگر اجازت دیں, there is a tradition that the speaker also felicitates the chief minister because I have felicitated you. Please do that. Sir, میں نے آپ کو جس طرح آپ کی کاؤنٹنگ پوری ہوئی اناؤنس کیا تو سب سے پہلے مبارکباد دی آپ کو. اور کیونکہ میں آپ کے ساتھ آپ کی کیبنٹ کا حصہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں آپ ویل ڈسپلنڈ کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں سب کو. صبح سویرے اٹھ کے کیبنٹ میں پہنچنا اور ساری چیزوں کو ایک دفعہ